ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ ملک کے طول و عرض میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جو NDMA کے اعداد و شمار ہے اس کے مطابق اب تک 935 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس میں 1200 سے زائد زخمی ہیں۔ NDMA نے یہ بھی بتایا ہے کہ 116 جو اضلاع ہے وہ ملک بھر میں متاثر ہوئے ہیں۔ 5 لاکھ سے زائد مکانات اور عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں یا ان کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جس کے 34 اضلاع میں 3,60,000 سے زائد افراد اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں۔ سندھ کے 23 اضلاع آفت زدہ، جبکہ متاثرین کی تعداد 22 لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 16 اضلاع متاثر، جبکہ 4,81,000 لوگ جزوی طور پر اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں اپنے گھر یا مال مویشیوں سے محروم ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 50,000 سے زائد لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بدستور جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے $50 کروڑ امداد طلب کی ہے مختلف عالمی جو ادارے ہیں ان سے۔ اس کے علاوہ جو پاک فوج ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے گی۔ گزشتہ روز چیف آف آرمی سٹاف کی قیادت میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں جو پاک فوج نے کے افسران اور جوانوں نے تنخواہیں دینے کے اعلان کے ساتھ ساتھ امدادی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اعلان کیا۔ ناظرین، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ تاحال یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت دریائے جو سوات ہے اور سوات کے مختلف علاقے ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ایک طرف، مگر جو قومی سطح پر اتفاق و اتحاد ہے وہ تاحال ہمیں مفقود نظر آتا ہے۔ میاں نواز شریف ہوں یا جو دیگر ہمارے قائدین ہیں، عمران خان ہیں، ان کی جانب سے ایسا فنڈ قائم نہیں کیا گیا کہ وہ سیلاب متاثروں کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرے۔ پولیٹیکل جو ڈویژن ہے ملک میں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ تشویشناک صورتحال بتا رہی ہے۔ سیلاب جو گزشتہ 2008 کا جو زلزلہ تھا اس سے زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اور سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پر جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کی جو مشکلات ہیں، وہ جس طرح سے پانی میں بہہ رہے ہیں، ان کے جانور کس طرح سے پانی میں بہہ رہے ہیں، وہ خود جو ان کی ڈیڈ باڈیز بچوں کی، بزرگوں کی، خواتین کی نکل رہی ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس وقت جو لوگ ہیں، جو متاثرہ لوگ ہیں، ان کی داد رسی اس طرح نہیں ہو رہی۔ وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ حکومت یا دیگر جو مخیر حضرات ہیں وہ تعاون کے لیے آگے بڑھیں، مگر امدادی کارروائیاں کا سلسلہ اگر جاری بھی ہے تو اس قدر اتنی تعداد میں جاری نہیں ہے جس پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان کے جو سیلاب ہے اس کے نتیجے میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ ایک طرف، مگر جو اور میں اور آپ جس طرح اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یعنی کہ مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے، اشیاء خورد و نوش کی قلت ہو سکتی ہے، جو دیگر جو ضروریات زندگی ہیں وہ ناپید ہو سکتی ہیں، ان کے نرخ اس قدر بڑھ سکتے ہیں کہ عام آدمی کی دسترس سے دور ہو جائے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس سے پورے ملک کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں ایک جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، ہماری جو مذہبی قیادت ہے، اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ڈویژن ہے، جن لوگوں نے بھی ڈویژن پیدا کی ہے، چاہے وہ عمران خان ہیں، چاہے وہ PDM کے دیگر لوگ ہیں، ان کو اپنی جو پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور ان کو اس بات کا اندازہ کرنا ہوگا کہ ہم اگر تقسیم در تقسیم کا شکار رہے تو ایک طرف جو قدرتی آفات ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کریں گی، دوسری طرف جو دشمن ہے، اندرونی و بیرونی دشمن ہے، وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ لہٰذا جس قدر جلدی ممکن ہو قوم میں اتفاق و یکجہتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب کے جو متاثرہ لوگ ہیں اس کی مدد کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان سے لا تعلقی اختیار کریں گے تو ان کی مشکلات، ان کے مسائل جس اس وقت وہ صورتحال میں موجود ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ہمیں بھی جلد از جلد متاثر کرنے جا رہی ہے۔